السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ میرے بھائیو، جاہلیت کے مسائل جس کی مخالفت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان میں سے 27 مسئلے گزر چکے ہیں۔ آج 28، 29 اور 30 تینوں مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا۔ زمانہ جاہلیت والوں کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ غیر سے کوئی حق ملتا تو قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے، وہی قبول کرتے جو ان کے گروہ کے پاس ہوتا، یعنی جس فرقے کے تھے اسی سے قبول کرتے، غیر کے پاس حق موجود ہے تو وہ قبول نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، جو حکم نازل ہوا ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو کیا کہتے؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہے اس لیے کہ بعد میں جو شریعتیں آئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، سب کی توحید ایک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں جو توحید کے علاوہ ہے سب منسوخ ہے۔ توحید تو سارے انبیاء کی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے۔ اس بنا پر ان سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے انبیاء ہیں ان پر تو ایمان رکھنا ہی ہے سبوں کو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان رکھو اور ان سب پر بھی ایمان رکھو، لیکن عمل کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ لیکن وہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ پر تو ایمان لاتے ہی ہیں، عیسیٰ پر ایمان لانا ضروری نہیں، اور محمد پر کیوں ایمان لائیں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے نبی تو موسیٰ ہے، ہمارے نبی عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر رد کیا، کہا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ موسیٰ کی شریعت پر تم ایمان لاتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لاتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، تو انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا انبیاء کو قتل کرنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے؟ کیا موسیٰ پر اللہ نے نازل کیا ہے کہ نبیوں کو قتل کیا جائے؟ انہوں نے قتل کیا زکریہ علیہ السلام کو، انہوں نے قتل کیا یحییٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ بھی کیا تو اللہ نے اٹھا لیا، ان سے بچا لیا۔ انہوں نے ارادہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، تو ان کا تو کام ہی تھا انبیاء کو قتل کرنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کوئی بھی رسول آئے جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تو تم لوگ تکبر کرتے ہو اور ایک فریق تم میں سے جھٹلا دیتے ہو اور ایک فریق کو قتل کر دیتے ہو، ایک فریق کو جھٹلا دیتے ہو اور ایک فریق کو قتل کر دیتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ بعض رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، بعض رسولوں کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے قتل کرنا؟ اسی طریقے سے وہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جو نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ نازل کی گئی تھی، یہ صفتیں نازل کی گئی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے، ان کی رسالت کا بیان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کی شریعت پر ایمان لانا ہے، اور یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔
لہٰذا یہ باتیں ان کی بے بنیاد ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ میں فلاں عالم کی پیروی کروں گا، ہم پر پیروی جو ہے فلاں عالم کی ہے، ہم مقلد فلاں کے ہے، اس لیے پیروی انہی کی کریں گے ہر حال میں، تو وہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کسی امام، کسی مدرس، کسی شیخ کے لیے متعصب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیروی ہر حال میں کس کی ہونی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی علماء ہیں، جو بھی فقہاء ہیں، جو بھی صحابی ہیں، جو بھی تابعی ہیں، ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا ہم فلاحی کو مانتے ہیں، ہم تو فلاں کو نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ بعض بدبخت نے یہ بھی کہہ دیا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے اور ہر حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور کسی بھی عالم کی کوئی بات مطابق ہو قرآن و سنت کے ہم قبول کرتے ہیں، مخالف ہو ہر حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ آئیے 29واں مسئلہ لے لیجئے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ وہ نہیں جانتے اس قول کو جو وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں علم نہیں ہے کہ ان کے پیروکار کیا کہہ رہے ہیں، ان کے گروہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں کس پر؟ توریت پر، حالانکہ یہ دو طریقوں سے جھوٹا دعویٰ ہے۔ ایک تو انبیاء کا قتل کرنا، اور توریت میں انبیاء کا قتل نہیں ہے، انبیاء کا قتل نہیں ہے، بلکہ ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کی اتباع، ان کی اقتداء ہے۔ دوسری بات، توریت کا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا، توریت کا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پوری تفصیل ہے توریت کے اندر، انجیل کے اندر۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ماننا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ توریت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہے اور ان پر ایمان لانا ہے، کیونکہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات توریت میں موجود ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے علماء پر ایمان لاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ان کو چاہیے تھا وہی بات بولیں جن کا انہیں علم ہے، جو نہیں جانتے ہیں وہ نہ بولا کریں۔ چلیے 30واں مسئلہ لے لیجئے کہ وہ لوگ افتراق کو، انتشار کو لیتے تھے، اجتماع کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ لوگ اللہ کی وصیت جو اجتماع کی ہے، ایک دوسرے سے مل کر رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا، اور اتحاد کے ساتھ رہو گے، توحید پر قائم رہو گے، تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انہوں نے اللہ کی کتاب پر اجتماع کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تھا، اجتماع کو، اتحاد کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے افتراق، انتشار، فرقہ بازی میں ان کو مبتلا کر دیا، اور وہ باطل پہ رہتے ہوئے خوش ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ یہ سزا ہے ان کے لیے کہ انسان جب باطل سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، اور جب خوش نہیں ہوتا، اس کے پاس شک ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ توبہ کرے گا اور اللہ کی طرف پلٹے گا۔ لیکن جب باطل پر انسان خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور اسی پر خوش ہونا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ جو حق کو چھوڑ دیتا ہے، باطل کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، جو اجتماع کو چھوڑ دیتا ہے، وہ افتراق و انتشار کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے دین و دنیا کے معاملے میں اجتماع کو چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دی، بغض و عداوت پیدا کر دی، بلکہ بسا اوقات قتال کی نوبت آ جاتی ہے، بسا اوقات قتال کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اجتماع اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، آپ ان کے درمیان دیکھیں گے الفت ہے، محبت ہے، باہم تعاون ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، گویا کہ ایک جسم کی طرح ہے۔
لہٰذا توحید کی بنیاد پر اتحاد قائم کیجئے، شرک کو چھوڑ دیجئے، سنت کی بنیاد پر سنت کی بنیاد پر اجتماع کیجئے، اور ساتھ ساتھ بدعتوں کو چھوڑ کر سنتوں کا ساتھ دیجئے، تو انشاءاللہ ایسے لوگ اتفاق پیدا کر سکتے ہیں، اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر توحید کی دعوت کو چھوڑ دیں گے، عقیدہ توحید کو بالائے طاق رکھ دیں گے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، تو آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجئے، یہ قبوری ہے، یہ صوفی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعی ہے، یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ یہ کس بنا پر پیدا ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو چھوڑا، باطل کا ساتھ دیا، توحید کو چھوڑ کر شرک کا ساتھ دیا، اور سنت کو چھوڑ کر بدعت کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ لاکھ چلائیں کہ ہم کلمے کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں، یہ بات ہونے والی نہیں۔ لازمی طور پر توحید کی بنیاد پر، شرک سے نفرت کی بنیاد پر یہ بات ہونی چاہیے، تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نصیحت ہے کہ آدمی اجتماع کو لازم پکڑے، افتراق و انتشار فرقہ بازی سے توبہ کرے، اور توحید کی بنیاد پر محبت قائم ہو، توحید کی بنیاد پر الفت قائم ہو، توحید کی بنیاد پر اجتماع ہوگا، تو انشاءاللہ یہ اجتماع کامیاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔